تو دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں آپ کوئی نصاب اٹھا کر دیکھیں، توجہ رہے، پرائمری کا اٹھا لیں، مڈل کا اٹھا لیں، میٹرک کا اٹھا لیں، بی اے پی ایچ ڈی ایل ایل بی، جو مرضی نصاب اٹھا لیں، آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، اکتا جائیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے، لائبریری سے ایک کتاب اٹھائیں گے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ سے 12 پڑھنے کو دل نہیں کرتا آپ کا، لیکن قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے، آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے مزہ وہی ہے، 2 مرتبہ پڑھیں گے مزہ وہی ہے، 3 مرتبہ پڑھیں گے مزہ وہی ہے، 4 مرتبہ پڑھیں گے مزہ وہی ہے، حتیٰ کہ 10 مرتبہ پڑھیں گے، 20 مرتبہ پڑھیں گے، 40 مرتبہ پڑھیں گے، مزہ وہی ہے۔ جب 40 مرتبہ پڑھیں گے عرش سے رب بولے گا کہ تیرے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نانا بابا یہ غیر رمضان کی بات ہے، میں رمضان کی بات کرنے والا لگا ہوں۔ ایک ایک حرف پر 70 نیکیاں ملیں گی، 70 درجات بلند ہوں گے اور 70 گناہ معاف ہوں گے۔ میرے دوستوں کتابیں اور بھی آئی ہیں لیکن وہ صرف کتابیں ہیں، یہ کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے۔ توجہ رہے، کتاب اور کلام میں فرق کیا ہے؟ کتاب اور کلام میں فرق کیا ہے؟ کتاب اسے کہتے ہیں جسے لکھا جاتا ہے اور کلام اسے کہتے ہیں جسے بولا جاتا ہے۔ یہ جتنی کتابیں بھی آئی ہیں، آسمانی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے، داؤد علیہ السلام پر آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے آئے ہیں، یہ ساری کی ساری کتابیں ہیں، یہ لکھی ہوئی آئی ہیں۔ لیکن قرآن کریم کتاب بھی ہے، کلام الہی بھی ہے۔ وہ کلام الہی جسے رب نے بولا ہے، رب نے تکلم کیا ہے، وہ کلام الہی قرآن کریم ہے۔ اب کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کی بولی بولوں، اللہ سے باتیں کروں، وہ صرف اتنا سا کام کرے کہ قرآن پاک لے کر بیٹھ جائے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے، گویا کہ وہ اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہے۔ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں یہی وجہ ہے، سب میں تبدیلی کی گئی ہے، سب میں تبدیلی کی گئی ہے، لیکن قرآن کریم اپنی آن اور شان سے باقی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ محفوظ بھی کیسے رکھا ہے؟ آج بھی آپ نے دیکھا ہے، مفتی صاحب نے مصلح پر سنایا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک پڑھا ہے۔ صرف یہاں پر نہیں پڑھا گیا، پورے ملک میں پڑھا گیا ہے، ملک میں نہیں پڑھا گیا، پوری دنیا میں پڑھا گیا ہے۔ کسی نے مسجد میں سنایا ہے، کسی نے اتاق میں سنایا ہے، کسی نے کہیں پر کھڑے ہو کر سنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس انداز سے محفوظ کیا ہے، صرف اس کو قرآن نہ سمجھنا، صرف کلام الہی نہ سمجھنا، یہ میرے پیغمبر کی سیرت بھی ہے، زندگی بھی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے کلام کو بھی محفوظ کیا ہے، کتاب کو بھی محفوظ کیا ہے، اپنے پیارے محبوب کی سیرت کو بھی محفوظ کیا ہے۔ سیرت تو سب کی بیان ہوئی ہے، آدم کی بھی بیان کی ہے، عیسیٰ کی بھی بیان کی ہے، موسیٰ کی بھی بیان کی ہے، سلمان کی بھی بیان کی ہے، داؤد کی بھی بیان ہوئی ہے، یوشع کی بھی بیان ہوئی ہے، لوط کی بھی بیان ہوئی ہے، موسیٰ کی بھی بیان ہوئی ہے، ابراہیم کی بھی بیان ہوئی ہے، عیسیٰ کی بھی بیان ہوئی ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی تاریخ کی ہے، سیرت بیان کی ہے، لیکن قربان جاؤ جب آمنہ کے لال کی باری آئی، محمد مصطفیٰ کی باری آئی، احمد مصطفیٰ کی باری آئی، ساقی کوثر کی باری آئی، شافی محشر کی باری آئی، تاجدار مدینہ کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، فخر الرسول کی باری آئی، ہادی سبل کی باری آئی، مولا کل کی باری آئی، رحمت للعالمین کی باری آئی، راحت العاشقین کی باری آئی، مراد المشتاقین کی باری آئی۔ ارے بابا ابو بکر عمر عثمان و علی کے امیر معاویہ کے امام کی باری آئی، فاطمہ ام کلثوم رقیہ زینب کے
बोलता है, एक एक अदा पर कुरान बोलता है, वो पाँव पर कुरान बोलता है, इसके यारों पर कुरान बोलता है, इसके अहल-ए-बैत पर कुरान बोलता है, इसके खानदान पर कुरान बोलता है, कबीले पर कुरान बोलता है, इलाके पर कुरान बोलता है, बस्ती पर कुरान बोलता है, शहर पर कुरान बोलता है, असबाब पर कुरान बोलता है, इसकी जिंदगी पर कुरान बोलता है, एक एक अदा पर कुरान बोलता है। जितने भी किताबें हैं सब में तब्दीली की गई। कुरान पाक अपनी आन और शान से बाकी है। अल्लाह बेब है, उसका कलाम बेब है, जैसे अल्लाह बेब है उसका कलाम भी बेब है। पाक पैगंबर की सीरत भी बेब है, जैसे अल्लाह को पता नहीं, कलाम इलाही को भी पता नहीं, उसकी सीरत को भी पता नहीं। आज हम दुनिया कुफर को चैलेंज से कहते हैं, यहूदियों लाओ अपनी तौरात लाओ, ईसाइयों अपनी इंजील लाओ, सिखों अपनी ग्रंथ लाओ, हिंदुओं अपनी वेद लाओ। हम कलाम इलाही लाते हैं, महबूब पर नाज़िल होने वाली किताब लेकर आते हैं। तुम अपनी किताबें लाओ, वो किताबें के बाद दोबारा छपती है, नुस्खे बदल जाते हैं, इबादतें खत्म हो गई, माने खत्म हो गई, बाबा जुबानें भी खत्म हो गई। आज कुरान भी अपनी आन और शान से बाकी है। अल्लाह ने इसको महफूज रखा है। किस तरह महफूज रखा है? कुरान पाक को एक एक हरफ को मिलाओ तो ये जो एक एक हरफ को मिलाओ ये लफ्ज बनते हैं, लफ्जों को मिलाओ अल्फाज बनते हैं, अल्फाजों को मिलाओ कलमे बनते हैं, कलमों को मिलाओ जुमले बनते हैं, जुमलों को मिलाओ आयतें बनती हैं, आयतों को मिलाओ रुकू बनते हैं, रुकुओं को मिलाओ सूरतें बनती हैं, सूरतों को मिलाओ पारे बनते हैं, पारों को मिलाओ बाबा 30 पारे बन जाते हैं। पूरे कुरान मजीद के 30 पारे, 7 मंजिलें, 114 सूरतें, 14 सजदे, 504